جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاء الحق۔ پروگرام یورپ کی آواز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ برطانیہ و یورپ میں مقیم پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی آواز وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ برطانیہ یورپ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں یہ پروگرام جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں www.venustv.tv پر۔ Sky 805 پہ یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے جو آل پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پارٹی لانچ کی ہے لندن میں گزشتہ دنوں، اور کل انہوں نے برمنگھم میں ایک جلسے میں خطاب کیا اور اس میں بڑے تلخ قسم کے بیانات دیے۔ ناظرین، اس پر ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، صدیوں سے حسن اتفاق بھی رہا ہے، منصوبہ بندیاں بھی ہوتی رہی ہیں۔ پاکستان کی ترقی، پاکستان کے عوام کے حقوق کے حوالے سے، پاکستان کی کہہ لیں کہ غربت کے خاتمے، تمام بحرانوں سے بچانے کے لیے لیڈران، حکمران جو ہیں بڑی بڑی سپیچز کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں جو ہیں ان کو جوائن کیا جاتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ کئی حیرت انگیز فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے پاکستان جا کر یہ فیصلہ کرنے کی بجائے لندن میں بیٹھ کر برطانیہ کا ایک اہم ترین شہر دارالحکومت، جہاں پر زیادہ تر سیاسی پاکستان کی سیاسی جو قیادتیں ہیں وہ آ کر رہائش پذیر رہی ہیں، کیوں ضروری سمجھا کہ وہ سیاست میں آئیں؟ اس پر بات کریں گے۔ کیا سابق صدر پرویز مشرف صاحب کی جو پارٹی ہے آل پاکستان مسلم لیگ، اس کے اناؤنس ہونے سے پاکستان میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ جو انہوں نے سنسنی خیز، جو انہوں نے حیرت انگیز، جو انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے سے اخلاق سے گرے بیانات دیے، اس سے تھوڑا سا تہلکہ تو مچ سکتا ہے، مگر کیا وہ تہلکہ مستقل بنیادوں پہ رہے گا، نہیں رہے گا؟ اس پر آج ہم اپنے مختلف مہمانوں سے جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ حافظ حسین احمد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما ہیں، معروف پارلیمنٹیرین ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سابق صدر پرویز مشرف صاحب کی جو یہ پارٹی انہوں نے اناؤنس کی ہے، سیاست میں آنے کا جو انہوں نے اقدام اٹھایا ہے، سیاست میں آنے کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے، اس سے پاکستان کی سیاست میں کیا تبدیلی آئے گی، اور کیا وہ مستقبل میں دیکھتے ہیں کہ سابق صدر پرویز مشرف کی پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ حکومت یا الیکشن میں حصہ لینے کے لیے جو ہے وہ کامیاب رہے گی؟ جی السلام علیکم حافظ حسین احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر خوش آمدید کہتے ہیں وینس ٹیلی ویژن پر آپ کو۔ میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ بھی برطانیہ میں ہی موجود ہوں گے، جب امید ہے کہ آپ موجود ہوں گے اس وقت گزشتہ دنوں جب سابق صدر پرویز مشرف نے یہ آل پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا، نثار میمن صاحب نے ان کا نام پیش کیا صدارت کے لیے، اور شیر افغان صاحب نے ان کی تائید کی اور ان کو باقاعدہ طور پر جمہوری طریقے سے صدر بنایا گیا۔ میں اس وقت اس فنکشن میں موجود تھا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے یہ اس وقت قیام میں آئی ہے، پاکستان کی سیاست میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے ادارے کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک اہم سلگتے موضوع پر ہماری رائے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک محترم جنرل پرویز مشرف صاحب کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ اچھی پیش رفت ہے کہ انہیں آٹے باؤ دال باؤ کا باؤ جو ہے اسے معلوم ہوگا کہ سیاست بغیر وردی کے کیسے کی جاتی ہے، اور وردی کے ساتھ جو سیاسی انہوں نے ڈونگ رچایا تھا اس میں فوج ادارے ان کے پیچھے تھے۔ اب وہ ذرا آئے میدان میں، اور میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور پاکستانی عوام بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ آئیں، پاکستان پہنچے، حساب کتاب ہو، بے باک ہو، دو ہاتھ ہو، اور تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ پھر عوام کے پاس وہ بھی چلے جائیں اور دیگر سیاسی زعماء بھی جائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف نے آ کر دو باتیں کی تھی۔ پہلی بات یہ کی تھی کہ سب سے پہلے پاکستان، یعنی سب سے پہلے تباہ و برباد کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کو چنا تھا، اور اسے تباہ و برباد کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکلا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر اب اس نے 2 سال کے بعد یہ کوشش کی ہے تو اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہے۔
ایک بات یہ کہ MMA کی جب حکومت تھی تو ہم نے ان کو کہا کہ فوج کے سربراہ ہوتے ہوئے وردی پہننے کے ساتھ ساتھ آپ سیاست نہیں کر سکتے، آپ پاکستان کے پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے، اور ہم سے فوج نے بحیثیت ادارے کے معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم 31 دسمبر 2004 کو وردی اتاریں گے۔ اگر پرویز مشرف اس کا پاس رکھتے اور وردی اتار دیتے تو اس وقت ان کی یہ مظلومانہ انداز نہیں ہوتا، بلکہ پاکستان بھی اس حوالے سے آگے بڑھتا، NRO کا معاہدہ نہ ہوتا، بے نظیر مرحومہ کا قتل نہ ہوتا، لال مسجد کے معصوموں کو شہید نہیں کیا جا سکتا، اور اس طریقے سے بلوچستان میں بگٹی صاحب اور دیگر جتنی بھی زعامات ہیں اور پاکستان، مگر حافظ صاحب وہ NRO کے حوالے سے تو پرویز مشرف صاحب نے یہ کلیئر طور پر یہ پاکستانی عوام سے، پاکستان سے معافی مانگی ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں۔ دیکھیے اگر تھوڑا سا پازیٹیو دیکھا جائے، مثبت طریقے سے دیکھا جائے تو یہ تو ایک اچھا اقدام ہے نا کہ اگر NRO میں انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہے تو وہ اس کو معاف نہیں کر دینا چاہیے؟ بڑی اچھی بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو غلطی تھی وہ غلطی تھی، کل بھی تھی اور آج بھی تھی، یہ اچھا ہوا، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والا پاکستان کیوں نہیں جاتا، اور پاکستان کے عوام سے وہ معافی لندن میں برمنگم میں بیٹھ کے کیوں مانگ رہا ہے؟ پاکستانی عوام پہ زلزلہ آیا، پاکستانی عوام پہ سیلاب سے متاثر ہوئے، وہ پاکستان آئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے پاکستان وہ نہ ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو گارڈ آف آنر پیش کر کے موجودہ حکومت نے کیوں واپس بھیجا، یہ سب سے پہلے پاکستان نہیں، مگر موجودہ حکومت میں تو حافظ صاحب آپ کی حکومت بھی تو آپ اتحادی ہیں نا، آپ یہ اب اس طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اس چیز سے اختلاف تھا تو آپ کو تو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون نے بھی تو اپنی سیٹیں چھوڑی تھی نا اس وقت، لنگوٹ کس کے مقابلہ کرے۔ نہیں حافظ صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس طرح آپ نے کہا کہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تھا، آپ کی حکومت بھی تو اتحادی تھی نا، آپ کی حکومت، آپ کی جو پارٹی ہے وہ بھی تو حکومت میں اس وقت شامل ہے نا، تو وہ کس طریقے سے آپ یہ جس طرح مسلم لیگ نون نے بائیکاٹ کیا تھا، اپنے مطالبے جو ان کے پورے نہیں ہوئے تو آپ بھی بائیکاٹ کر سکتے تھے، مگر آپ تو شامل رہے حکومت میں اس وقت۔ دیکھیے جی، بنیادی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی معاملات تھے اور اس وقت سے لے کر اب تک جس طرح ڈرون حملے ہیں یا جو مشرف کی پالیسیاں ہیں یا ان کو اون کرنے کی بات ہے یا ان کو گارڈ آفر دینے کی بات ہے، جمعیت علماء اسلام نے ان تمام چیزوں کی مخالفت کی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فوج کو آئینی راستہ دیا ہے، اور آج بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ فوج اس آئینی راستے سے جب ایک بار نکلی ہے دوبارہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ پرویز مشرف کا اس وقت اعلان کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ فوج کے اندر رہ کر اور آرمی چیف رہ کر وہ سیاست نہیں کر سکتے تھے آئین کے طور پر۔ اب چونکہ انہوں نے سیاسی عمل کا آغاز کیا ہے، اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو بلا کر یہاں اعلان نہ کرتا بلکہ خود وہاں تشریف لا کر وہ اعلان کرتے۔ اور ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی میدان میں آئے۔ ہم تو الطاف بھائی صاحب سے بھی کئی بار ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے پاکستان تشریف لائے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک منٹ کے لیے یہاں پہ رکوں گا۔ یہاں پر الطاف حسین صاحب کی پارٹی کا بھی موقف ہے اور پرویز مشرف صاحب کی پارٹی کا بھی موقف ہے کہ ان کی جان کو پاکستان میں خطرہ ہے۔ ایک بات یہ کہ اس لیے وہ پاکستان میں نہیں آ رہے، اور پرویز مشرف نے یہ اعلان کیا ہے لائیو، یہ اس وقت پوری دنیا میں دیکھا گیا جب وہ اعلان کر رہے تھے کہ وہ الیکشن سے پہلے، جب بھی الیکشن ہوں گے، الیکشن ہونے سے پہلے وہ پاکستان میں جائیں گے اور کوئی ان کو نہیں روک سکتا، وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایک بات، دوسری بات یہ میں جاننا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے آٹے اور دال کے بھاؤ کا آپ نے ذکر کیا مہنگائی کے حوالے سے، انہوں نے تو سارے صاف کلیئر طور پہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی جو اس دور میں اتنی مہنگائی ہے، اور حکومت اس پر قابو پانے میں بھرپور طریقے سے ناکام رہی ہے۔ اور آپ کی جو جماعت ہے جمعیت علماء اسلام، اس بارے میں ذرا بتا دیں کہ کیا موقف ہے آپ کا اور کیا پالیسی اختیار کرتی ہے آپ کی؟ جی، ہمارے جمعیت علماء اسلام کی بالکل واضح موقف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ NRO کا معاہدہ کیا ہے، جس غلطی کا اعتراف اس نے خود کیا، اور اگر محترمہ بے نظیر بھٹو
NRO کے معاہدے سے دستبردار نہ ہوتی تو وہ اس دنیا میں ہوتی، قتل نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے قاتل کے حوالے سے بھی زرداری صاحب کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف درج کرے مقدمہ، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میں قاتل کو پہچانتا ہوں، لیکن نواب اکبر بگٹی صاحب کے حوالے سے انہوں نے خود کہا تھا کہ میں اسے ایسے حوالے سے ہٹ کروں گا کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ یقیناً وہ تشریف لائے اور شاید ان کے خلاف مقدمات بھی ہوں گے، اور لال مسجد کے جو بچیوں کی شہادت ہے اس حوالے سے بھی تمام حساب بے باک ہوگا۔ وہ ہمت کریں، آ جائیں، سیاست میں حصہ لیں، اور ہم شائستگی کے ساتھ سیاسی انداز میں اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم وہ زبان استعمال نہیں کریں گے جو برمنگھم میں بیٹھ کر پرویز مشرف نے استعمال کی۔ مگر یہ آٹے دال، وہی بات دوبارہ کہ آٹے دال کے بھاؤ کا آپ نے بات تو کر دی۔ مہنگائی پر پرویز مشرف صاحب بڑا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اتنی تاریخ، پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی آج کل کے دور میں ہو رہی ہے۔ آپ کی پارٹی، آپ کی جماعت اس حکومت میں شامل ہے سر؟ کانسی کو بیچا اس طریقے سے، جن لوگوں کو بیچ کر انہوں نے پیسے لیے، اور پھر اس نے شوکت عزیز جیسے آدمی کو بلایا اور اس کے ساتھ اگر کچھ ڈالر کی قیمت کم تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل جو بھی معیشت کا حال ہے اس کی بنیاد، اس کی تباہی کے ذمہ دار پرویز مشرف ہے، اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ میدان میں آئے، بڑے متانت کے ساتھ، ہم بڑے احترام کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے، سیاسی میدان میں کریں گے۔ میڈیا کے سامنے وہ آئے اور میڈیا کو فیس کریں جس طرح دیگر سیاسی رہنما فیس کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ عوام کس کو ووٹ دیتے ہیں۔ عوام کا فیصلہ بہرحال قابل قبول ہوگا۔ حافظ نور صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا کہ آپ نے پاکستان میں جیسا کہ دیکھا، پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل پیر پگاڑا صاحب جو ہیں انہوں نے آپس میں الحاق کیا، اس کے بعد شیخ رشید صاحب جو ہیں اور دیگر دوسری چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ گئیں، ایک آپس میں ضم ہوئی، اور آل پاکستان مسلم لیگ کا وہاں پر بھی قیام ہوا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا جوڑ جو ہے، جو گٹھ جوڑ وہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ تھوڑی فکر اندیز بات نہیں ہے پاکستان کی اس وقت پیپل پارٹی کی حکومت کے لیے، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اور جماعت اسلامی کے لیے؟ دیکھیے جی، سیاسی میدان میں بہت بڑا کھلا میدان ہے، جو بھی آئے، لیکن حیرت آپ کی بات کے بعد یہ لوگوں میں ہوگی جو سامعین ناظرین ہے کہ اگر آل پاکستان مسلم لیگ ان لوگوں نے بیان ہے، جس چودھری شجاعت صاحب ہے، پیر پگاڑا صاحب ہے، جنہوں نے ماضی میں ان کی حکومتی ظفر اللہ جمالی صاحب وزیر اعظم تھے اور اس کے بعد شوکت عزیز صاحب کے ساتھ تھے، اور وہ تمام کے تمام حکومت میں شامل تھے، اگر انہوں نے اکٹھ کی ہے تو جنرل پرویز مشرف کا جو آل پاکستان مسلم لیگ ہے، کیا وہ فارن کے لیے ہے، انگلینڈ میں یا دیگر ممالک کے لیے، یا پاکستان کے لیے؟ کیونکہ پاکستان میں ایک نام سے دو پارٹیاں تو وجود میں نہیں آ سکتی۔ ٹھیک نہیں، مگر یہ تو میرے خیال سے ظاہری بات ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک اشارہ ہوا ہے، اور پیر بگاڑا صاحب نے جو جیسا کہ بلایا، ابھی مسلم لیگ نون کو بھی انوائٹ کیا۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ حکومت میں ہے، کیا حافظ صاحب اپنا ذرا تجزیہ بتائیے ذرا تھوڑا سا۔ ہمارے برطانیہ میں مقیم جو اور یورپ میں مقیم پاکستانی کشمیری کمیونٹی ہے، یہ میں ہمیشہ اپنے پروگراموں میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ درد رکھتے ہیں، پاکستان کے لیے بہت زیادہ فکر رکھتے ہیں۔ ان کو ذرا تھوڑا سا بتا دیں، تھوڑی سی حقیقت میں مبنی اگر کچھ تھوڑا سا کھل کھلا کے اگر بتا دیں، حکومت میں کوئی تبدیلی کے حوالے سے کوئی ایسی جو باتیں خبریں چل رہی ہیں، حکومت میں کوئی آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل میں کوئی فیوچر میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، آئین کے اندر موجود ہے، آئین کے اندر تبدیلی کے لیے راستے موجود ہے، صدر کی امپیچمنٹ کے لیے بھی، مواخذے کے لیے بھی تبدیلی کا راستہ موجود ہے۔ وزیر اعظم خود نئے انتخابات کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ علائی جو بھی ہیں جمیعت علماء اسلام سمیت، وہ کسی بھی مرحلے پر اپنے اصولوں کے بنیاد پر حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں، کسی بھی مرحلے پر حکومت اپنی اکثریت کو کھو سکتی ہے۔ یہ تمام معاملات ایسے ہیں، یقیناً آئین کے تحت اگر کوئی اکثریت کو 5 سال تک برقرار رکھتی ہے تو اسے اس کا حق حاصل ہے، اور جہیں بھی اسے لوز کرتی ہے اور اس حوالے سے اس کے علائز اس سے الگ ہو جاتے ہیں، یا اس کے اپنے احباب الگ ہوتے ہیں، یا ان کا اپنا وزیر اعظم نئے الیکشن کی بات کرتا ہے اور اس کا اعلان کرتا ہے، یا کوئی ایسی صورتحال مواخذے کی ہو جاتی ہے، تو یقیناً یہ تمام آئینی تبدیلی کے راستے موجود ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اور ہم ہر آئینی تبدیل کو خوش آمدید کہیں گے، اور کسی بھی غیر آئینی تبدیلی جس طرح پرویز مشرف نے برپا کیا تھا 12 اکتوبر کو، اس غیر آئینی تبدیلی کے بجائے کوئی بھی آئینی تبدیلی جمہوریت کا ایک حصہ ہوتی ہے۔